أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم عن أنس أن سيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله رواہ البخاری. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس روایت کو روایت کیا ہے. رواہ البخاری کے ذریعے حوالہ دے دیا. روایت یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی سند کے ساتھ یہ چل رہے ہیں اور آخر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو نقل کرنے والے انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی. کہتے ہیں کہ ان اسید بن حضیر و عباد بن بشر، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر یہ 2 صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں تحدثا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے دونوں عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لہما. ان کی کوئی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی. تو وہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا یا رسول اللہ ہمارا کچھ معاملہ ہے تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور بات کچھ ایسی تھی، اتنی لمبی ہو گئی کہ حتیٰ ذهب من اللیل ساعۃ. کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اندھیری بھی تھی، فی لیلۃ شدید الظلمہ، شدید اندھیرا بھی تھا اس میں، اور جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت تک بات کرتے رہے. رات بہت تاریک تھی. پھر جب رات بہت تاریک تھی اور عشاء کے بعد وقت بھی کافی ہو چکا تھا اور یہ ذرا دور رہتے تھے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور دونوں کو جانا تھا. اور وہ زمانہ تو آپ جانتے ہیں لائٹ وغیرہ کچھ نہیں، بس باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے گھروں کو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر کے روانہ ہونے لگے. ثم خرجا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان، لوٹنے لگے. جب باہر آئے اور اندھیرے کے اندر ایک دم تاریکی میں آئے کہ جہاں پتھر ہے، کھڈا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، عصا. کیا تھا؟ عصا، لاٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ وہ ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ لاٹھی رکھتے تھے. صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے تھے. اکثر صحابہ جو ہے ہاتھ میں کیا کرتے تھے؟ لاٹھی رکھتے تھے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے شاگردوں کو ایک دن کہہ رہا تھا، میں نے کہا ایک شاگرد ہے تو ان کے ابا جان جو ہے کچھ میری طرف اشارے، مولانا ہے بیمار ہیں. میں نے کہا تو لاٹھی پکڑتے ہیں؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا ہم گجراتی مولوی لوگوں کو جو ہے ہاتھ میں لکڑی پکڑنے کی ذرا شرم لگتی ہے، کیونکہ یہ خاصیت ہے پاکستانی حضرات علماء کرام کی. ہندوستان میں ادھر جو ہے نا یو پی سائڈ میں جہاں دیوبند، مظفر نگر، سہارنپور ہے، وہاں عام طور سے علماؤں کے ہاتھ میں یہ ایسا ہوتا ہے. ہم گجراتی لوگ جو ہیں نا وہ ذرا تھوڑے شرمندہ ہوتے تھے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بیماری دے دے کہ آٹومیٹک ایسا آ جائے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. میں نے کہا ورنہ یوں تو شرم لگتی ہے نا یہ ہے، لیکن جب ضرورت ہی پڑی تو اب کیا ہو جائے گا. تو ربی حال ایسا ہی ہوا کہ شروع میں جو ہے بتایا بھی گیا کہ لاٹھی سے فائدہ ہوگا کہ اس پر وزن پڑتا ہے، تو بھی لیتا نہیں تھا. پھر جب شدید درد ہونے لگا تو لیا.
لے کر پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب لاٹھی کو چھوڑنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب جو اگر لاٹھی بھول گیا تو واپس لانے کے لیے جاتا ہوں، حالانکہ اب چل سکتے ہیں لاٹھی کے بغیر۔ تو میں نے کہا یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہاں دونوں صحابی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تھے، تو جب لوٹنے لگے تو ان کے دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی الگ الگ تھی، عصا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی لاٹھی کے اندر اجالا ہو گیا، آٹومیٹک روشنی آ گئی جیسے لائٹ گرتی ہے، دونوں کی نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ قادر حدیث پاک کو جو ہے نا یہ آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، طلباء کرام کی مجلس ہوتی تو ذرا اور طرز پر چلتے، لیکن یہ چونکہ آپ اور ہم جو ہے وہ عوام کا مجمع کہلاتا ہے، تو اس میں یہ ہے موٹی موٹی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک لاٹھی کے اندر کیا دے دی بھائی، اور دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت کیا ایک میں دے تو دو میں نہیں ہو سکتی؟ تو کہا نہیں، فضول خرچی نہیں کرو، جس روم میں لائٹ کی ضرورت نہیں بجھا دو، دوسرے روم میں چلو، سمجھے نا بھائی؟ پیسہ تو آپ کے پاس بہت ہے، بل بھرے گا تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ پیسہ جو تم نے خرچ نہیں کیا اور دنیا میں جو بچے گا، یا تمہاری اولاد کے لیے، یا غریبوں کے لیے، یا مساجد کے لیے، یا مدرسے کے لیے، یا بیوہ کے لیے، روز کا 10 پینس بھی نکالو تو سال بھر میں کتنا ہو جائے گا یہ۔ تو اللہ جل شانہ نے دونوں کی لاٹھیوں میں سے ایک میں روشنی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ایک کے کام چل سکتا ہے۔ فوضاءت عصا احدہما، ایسا ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہوئی، حتیٰ مشیہ، یہاں تک کہ وہ ایک لاٹھی کی روشنی بھی ہے، حتیٰ مشیہ، وہ دونوں چلنے لگے، فی ضوئہا، ضوء مانے روشنی، اس کی روشنی کے اندر، حتیٰ اذا افترقت بہما، اب جو ہے ایک جگہ پر راستہ آیا دونوں کا الگ ہونے کا، ایک کو ادھر جانا ہے، ایک کو ادھر جانا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ تو مطمئن تھے، لیکن وہ بیچارے دوسرے فکر میں تھے، اب کیا صورت کی جائے، سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو چھوڑ کر آؤں پھر میں جاؤں، وہ دور ہے نا۔ تو کہتے ہیں حتیٰ اذا افترقت بہما، جب وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہو گیا ان کا راستہ، تو اضاءت بالآخرہ، تو دوسری کی لاٹھی کے اندر بھی روشنی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فضول خرچی نہیں ہے، جب ضرورت ہو تو ضرورت کی جگہ پر بخیلی نہیں کرو، سمجھے نا، ضرورت کی جگہ پر، اور جب نہیں ضرورت ہو تو پھر روک لو۔ اسی حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ تھوڑی سی بخیلی تو انسان کی طبیعت میں ہونی چاہیے، حالانکہ بخیلی کا لفظ برا ہے، انی اعوذ من البخل، حدیث پاک میں بخیلی سے منع مانوں، لیکن تھوڑی اتنی تو ہونی چاہیے کہ جس سے کس سے بچ جائے، فضول خرچی سے بچ جائے۔ فضول خرچی سے بچنے کا نام بخیلی نہیں ہے، اور فضول خرچی کا نام سخاوت نہیں ہے۔ یہ پیسہ بچو گے، آپ نیت کر لو گے اولاد کو کسی کو بھی کام آئے گا، دنیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو کام آتی ہے۔ تو کہ دوسری کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه، آگے فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگا، حتى بلغ اهله، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ رواه البخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور قلب مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، اور آج بھی یہ معاملہ ہے اللہ والوں کے ساتھ، قلب اگر سیدھا رکھو گے تو انشاءاللہ اس قلب سے کیا آ جائے گی، روشنی آ جائے گی، اگر کھولو گے تو، اور بند کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر مرتد بھی ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک کا واقعہ ہے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس میں جو ہے 18ویں پارے میں ہے، اور اس میں آخر میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ابھی فتبارک اللہ احسن الخالقین آپ وہی لکھوا رہے تھے، تو اس نے یہ جو ہے آپ نے یہاں تک آئے ثم انشأنا خلقا آخر، پھر اس نے خود کہہ دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھ یہی ہے، لیکن چونکہ دل بند تھا ہے نا، یہ شک، یہ ظن اللہ کے رسول کے ساتھ تو بہت بری چیز ہے، صلحاء کے ساتھ بھی بہت بری چیز ہے، اولیاء کے ساتھ بھی، جس نے بدظنی کی وہ کیا ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے گناہ جو ہے اس کے مقابل میں نہیں آتے ہیں یہ۔ تو وہ چونکہ سامنے بیٹھنے والا تھا، اس کو بدظنی ہو گئی، کیا ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھ یہی ہے تو وہ سمجھا کہ یہ تو مجھے بھی بنانے آتا ہے قرآن شریف، یہ کوئی پاس نہیں ہے، وہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے بتا بھی دیا اس کی موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد اس کے خاندان والوں نے، اس کے قبیلے والوں نے اس کو قبر میں دفنایا، قبر میں باہر پھینک دیا، کئی دن تک لاش پڑی رہی، ڈالتے تھے پھر صبح میں اوپر ڈالتے تھے، پھر اس کو جا کر پھر کئی پہاڑوں کی غار کے اندر جا کر پھینک دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر قلب بند ہوتا ہے
تو یہاں سے ظلمت بھی ملتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ تو وہ دل کھلا رکھ کر بیٹھتے تھے، تو اس لیے یہ روشنی ان کے قلب کے اندر آئی، اور قلب سے کیا ہوئے ان کے بدن میں آئی، اور بدن سے جو ہے ان کے لاٹھی کے اندر اور عصا کے اندر آئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ جو روایت کی ہے، رات کی اتنی سخت اندھیری کے اندر امت کا معاملہ چلا رہے ہیں، ان کی بات کو برابر سن رہے ہیں، وہ جس طرح بیان کرتے ہیں ان کو برابر سنتے ہیں، وہ ایک بات کو 2-3 مرتبہ کہتے ہیں، آپ برابر سنتے ہیں، پھر ان کا حل بتلاتے ہیں، پھر یہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ مجبوری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ شفقت حق تعالیٰ جل شان ہو۔ جب کوئی ہدایت یافتہ سن لینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہو، جو دین پر ہو، جب وہ کسی گمراہ کو دیکھے اور گمراہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اس نیت سے کہ اس کو اللہ جل شانہ صحیح راستے پر ڈال دے، تو حق تعالیٰ جل شانہ ہی اس پر محنت کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم محدث ہے، مشکوٰۃ شریف کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے، یہ طلباء پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں مشکوٰۃ شریف کی شرح جو ہے ملا علی قاری، تو انہوں نے اس واقعے کو چھیڑتے ہوئے یعنی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے، ایک دن حضرت ابراہیم ابن ادہم یہ بادشاہی کے اوپر سے فقیری پر گئے تھے، آپ کو معلوم ہے بادشاہی کے اوپر سے فقیری پر گئے تھے، ایک دن جا رہے ہیں، اب بالکل اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا تو ایک نوجوان ہے پڑا ہوا ہے بے ہوش جیسا، منہ میں سے اس کا تھوک نکل رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا پاس لے کر، تو شراب پی ہوئی تھی بہت ساری، اور شراب کے اندر جو مٹی بھی ادھر لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو ذرا آپ کا دل یہ ہوا کہ پہچانتے تھے کہ یہ مسلمان کا لڑکا ہو کر، نوجوان ہو کر یہ شراب میں اس طریقے سے یہاں پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فوراً ہی اللہ مدد کرتے اللہ والوں کی کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، اگر میرا لڑکا ہوتا تو میں کیا کرتا، میرا لڑکا اس طرح اگر پڑا ہوتا تو میں کیا کرتا، کہ پھینک دیتا اس کو، بلکہ کیا کرتا، فوراً انتظام کرتا، اپنے جاننے والوں کو بلاتا کہ بھائی میرا لڑکا جہاں پڑا ہوا ہے مدد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اور تو یہ بھی جو ہے کسی کا لڑکا ہے اور پھر مومن ہے، اور اسلام میں تو مومن کے غیر مومن کے ساتھ بھی، غیر مسلم کے ساتھ بھی شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ پانی لے آئے، وہاں قریب میں کوئی ریور بہ رہا تھا، وہاں سے پانی بھر کے لائے اور اس کا منہ دھویا، منہ صاف کیا، یہ کیا وہ کیا، بدن کے اوپر ڈالا تو کچھ ٹھنڈک لگی تو ہوش میں آ گیا، اور شراب کا نشہ اتر چکا تھا۔ اس نے یوں آنکھ کر کے کھول کر دیکھی تو فوراً پہچانا، اوہ ابراہیم بن ادہم میرا منہ دھو رہے ہیں، کیونکہ یہ مشہور بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ کہا اتنے بڑے اللہ والے یہ میرا منہ دھو رہے ہیں، یا اللہ۔ تو وہ تو سب بھول گیا اور ایک دم جو ہے سویا ہوا تھا تو بیٹھ گیا اور پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت گستاخی معاف، آپ میرا منہ دھو رہے ہیں، میں آج سے اب اٹھا، اب میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے، اس ناپاکی کی حالت میں اس ناپاک کو بیعت کر لیجئے، ناپاکی کی حالت میں کیا کر لیجئے، اس ناپاک کو بیعت فرما لیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت جو ہے اس کو بیعت کر لیا۔ تو ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح مشکوٰۃ کے اندر اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کشف کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی جو انہوں نے لوگوں بیان کی کہ اس نے جب بیعت کی اور شراب کی حالت میں تھا، اسی وقت اللہ جل شانہ نے اس کو ولایت کا درجہ دے دیا، اولیاء کرام کا۔ تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت سوچنے لگے، فکر کرنے لگے، سن لو بھائی اچھی طریقے سے، اس لیے گنہگاروں سے نفرت نہ کرو، گنہگار سے نفرت کرنے والا اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ گنہگار سے نفرت کا معنی کہ میں اس سے اچھا نہ، بھائی ایسا کبھی ہو، کسی سے ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ اچھے کب بن سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ جل شانہ چاہے، اور پھر اس کا رزلٹ کب ہوگا؟ موت کے وقت۔ حضرت شاہ مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا مسیح اللہ یا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں میں سے کسی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے تو ان کی اتنی ہی داڑھی تھی یہاں، ایسی بات ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر بعض لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو وہ ایک دکان کے اوپر گئے کچھ خریدنے کے لیے، تو دکان والا ہنسا، تو انہوں نے پوچھا ہنسی کیا آئی؟ کہا میرے بکری کی داڑھی ایسی ہے نا۔ اب کہ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اچھا یا تمہارا بکرا اچھا؟ تمہارے بکری کی اتنی داڑھی ہو، ہنستے کیوں ہو؟ آج تو میرا یقین یہی ہے کہ تمہارا بکرا اچھا ہے، کیونکہ اس کو حساب نہیں دینا ہے، اس کو کاٹ ڈالیں گے، کھا جائیں گے لوگ، مجھے کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ لیکن ایسا کرنا کہ جب میری موت ہو جائے تو موت کے وقت اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ تیرے بکرے سے میں اچھا، کیونکہ اس کو جنت کی لذت نہیں ملی اور مجھے ملے گی۔
انتقال ہو گیا. مریدین کو پہلے سے خبر دی تھی کہ جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ یوں پھرا کر اس دکان والے کے سامنے سے لے جانا، نہ ہو تو اس کو گھر میں سے بلانا. این انتقال کے وقت انہوں نے اس کی تاکید کی. خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے بزرگوں نے، خاتمہ بالخیر. جب وہاں سے جنازہ گیا تو دکان والا اتفاق سے کھڑا ہی تھا، تو آپ تھوڑے سے بیٹھے ہو گئے جنازے میں سے اور کہا کہ انشاءاللہ میں اس داڑھی کے اوپر آج میں فخر کرتا ہوں کہ تیرے بکرے سے میں اچھا ہی ہوں. ختم بالخیر ہو گیا نا. تو میرے بھائیوں، امام حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا ہم اللہ علیہ قاری کہتے ہیں، تو بہت سوچ میں پڑے. حق تعالیٰ جل شانہ کی خواب میں زیارت کی رات کو. اللہ جل شانہ کو دیکھا، حضور کو دیکھتے دیکھتے اللہ پر آ گیا. اللہ تعالیٰ چلو ہم کو سننا تو نصیب کرے. اور یہ سب ہے، یہ سب ہے. نام یوں مت کرنا، یوں مت کرنا، یہ سب ہے. اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھنے والے آج بھی دنیا کے کسی کونے میں مل جائیں گے، اور حضور کو دیکھنے والے تو کثرت سے ملیں گے. آج بھی اللہ جل شانہ، یہ دن کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دن جو ہے کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے. انشاءاللہ تعالی دنیا میں اگر معلوم نہ ہوا باتوں کو تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن مرتے وقت تو معلوم ہو جائے گا. یہ ایک دن حقیقت ہے. جہاں آنکھ بند ہوئی وہی عالم برزخ میں چلا گیا. دفنانے والے تو دفناتے رہیں گے، قبر میں ڈالتے رہیں گے جسم کو، لیکن یہ جہاں اس کی آنکھ بند ہوئی کہاں پہنچ گیا؟ عالم برزخ میں پہنچ گیا، جہاں قبر تیار ہے. اسی قسم کی یہ حقیقت کو معلوم کر لیں گے. تو اللہ جل شانہ وہ خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے کے بعد دیکھتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، یہ نوجوان جس کا میں نے منہ دھویا اور مجھے آپ نے کشف سے یہ بتلایا کہ اس کو ان ولیوں کا درجہ دے دیا گیا ہے جنہوں نے ہزاروں عمرے کیے اور کتنے کتنے جو ہے محنت کی، انہی کی لائن کے اندر ان کو کھڑا کر دیا. تو اللہ جل شانہ خواب میں جواب دیتے ہیں، انت غسلت وجہہ لاجلی، اے ابراہیم تو نے اس کے چہرے کو میری وجہ سے دھویا. اللہ انت غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، تو میں نے اس کے دل کو دھو دیا تیری وجہ سے. سمجھے؟ اللہ یہ خواب میں یہ کلمات کس نے نقل کی ہے؟ ملا علی قاری نے، شارح مشکات. انہوں نے جو ہے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ، یا اللہ اتنا بڑا درجہ، اور ابھی تو شراب کی حالت میں ہے، توبہ تو کر لی. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حال میں توبہ کرے گا اللہ جل شانہ بندے کی توبہ قبول کرے گا. پاک ہونے کا، ظاہری جسم کے پاک ہونے کا ابھی انتظار نہ کرو کہ غسل خانے میں جاؤں اور نہاؤں. جس حال میں ہو اسی حال میں کہو، کیونکہ اللہ اتنا سخی ہے کہ جا میرے بندے، چونکہ تیرے پاس اگلی زندگی کا بڑا معاملہ ہے، تو جس حال کے اندر میرا نام لے لے گا میں قبول کر لوں گا. سمجھے؟ تلاوت قرآن تو کرنا منع ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا منع نہیں ہے. یا اللہ معاف فرما یہ کہنا منع نہیں ہے. تو کہا کہ یا اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ عین شراب کی حالت کے اندر، تو فرمایا انت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے اس کے چہرے کو میری وجہ سے دھویا، تو اب تیری وجہ سے میں نے اس کے قلب کو دھویا، اور جس کے قلب کو میں دھوتا ہوں وہ اولیاء میں نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا، لیکن صحابیت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا. تو اب کس کا معاملہ رہا؟ اب قطب ابدال غوث اور صحابہ کا معاملہ رہا. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دن باقی ہے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ سے خوب جم کر کیا کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. کوئی گناہ ہمارے سامنے آڑا نہیں آنا چاہیے. یہ شیطان کا دھندا ہوگا. اب یہ شیطان جو ہے نا اپنا فارمولہ بنا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اتنے روزے رکھے، ہے نا، اور اتنا بڑھا، ابھی ان کے سامنے ان کے گناہوں کو لاؤ تاکہ وہ مایوس ہو کر کیا کرے کہ میں نے روزے رکھے تو کیا ہوا، قرآن پڑھا تو کیا ہوا، میں نے 10 سال پہلے یہ گناہ کیا، 5 سال پہلے یہ گناہ کیا، 6 سال پہلے یہ گناہ کیا. اسی لیے تو یہاں آداب میں سے بتایا گیا ہے کہ کسی آدمی کو اگر آپ نے 5-10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 100 سال تو کیا تم عمر بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس گناہ کی وجہ سے اس کو ذلیل نہ سمجھو. کہیں ایسا نہ ہو گیا کہ اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ تو وہ تو اولیاء کرام میں داخل ہے اور تو ایک اللہ کے ولی کی غیبت کرتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ جتنے انجام باقی ہے، عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، تم بھی سنیں، میں بھی سنوں. حق تعالیٰ جل شانہ سے ہم کیا کرے؟ توبہ استغفار. تراویح میں بھی یہی کہتے رہو، اردو میں نہیں، اس لیے کہ سیدھے میں جو ہے مسنون دعائی مانگنے کی اجازت ہے. تو مسنون دعائیں ہیں ہمارے پاس. اللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ مغفر لی، کتنی دیر لگے گی؟
امام ابھی اللہ اکبر کہہ کر سر ناک بھی اس کی نہیں اٹھے گی اتنے میں ہمارے، اور کوشش کرو گے تو 2-3 مرتبہ نکل جائے گا اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی، اور ذہن میں یہ رکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ تم معاف فرما دے، یہ اللہ تم معاف فرما دے۔ ہر وقت روزہ چھوڑتے وقت ٹائم کو ضائع نہ کرو، مغرب کا وقت جو ہے روزہ چھوڑتے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جتنا بھی وقت مل جائے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حق تعالیٰ جل شانہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، ہر نماز کے بعد نماز سے پہلے استغفار کرو۔ اب یہ سمجھو کہ یہ استغفار کا زمانہ آ گیا ہے، آخری اشرا کس کا آ گیا ہے، استغفار کا زمانہ آیا ہے۔ بس یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ایک ہی بات ہے، یہ اللہ تیرے دروازے پر ڈیرا لگایا ہے ہم نے، کیوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر تیرے بندے بہت مالدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بمبئی میں، کراچی میں، ہے نا، وہ لوگ جب لوگ باہر نکلتے ہیں ہے نا تو وہ پیسے کا چوڑا لے کر نکلتے ہیں، اور میں نے دیکھا اس کو حرم کے اندر عرب دونوں جیب میں پیسے بھر کر لاتے ہیں، میں نے دیکھا تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی جگہ جہاں ہوتی ہے اس سے پہلے ہی جا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، کیوں؟ اور یہ تو ہم بھی کرتے ہیں دنیا کے واسطے۔ ایک مرتبہ ڈیوزبری باٹلی جا رہا تھا صبح میں، بہت صبح میں، تو اس شاپ کے سامنے لوگوں کی لائن لگ گئی، اتنی جلدی یہ دکان کھول گئی، تو کہا نہیں یہاں سیل ہے، کیا ہے 50 پاؤنڈ کا 5 پاؤنڈ کا سیل، تو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ گئے تاکہ آگے چل جاؤ تو چیزیں مل جائے، بعد میں تو رہے گی بھی نہیں، سب سمیٹ لیں گے، اس لیے لوگ لائن لگی۔ میں نے سوچا یا اللہ، ہے نا، اور تیرے دربار میں سیل نہیں، مفت، کیا ہے، سیل نہیں ہے، مفت۔ تو اعتکاف والا کا مطلب کیا ہے کہ وہ جا کر بیٹھ گئے، بیٹھ جانے کے بعد کیا ہے کہ اب یہ آخری اشرا اب صبح سے شروع ہو رہا ہے یا رات کو شروع ہو رہا ہے، جہاں دروازہ کھولے گا یہ اللہ دے معاف فرما دے، پھر کیا کمی ہے، چاہے نفل اعتکاف ہو چاہے سنت ہو، جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو اللہ کے دربار میں، اور نبی ہو تو بھی آپ یہ طے کر لیجئے کہ بس وہ یہ آخری اشرا جو ہے وہ مانگنے کا، اس میں خاص توبہ کا، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باقی ایک بات بتا دوں، لیکن برا مطلب نہ لینا، گناہ کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، وہ مناجات مقبول میں یہ دعا ہے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، جس میں خلاصہ یہ ہے، یا اللہ جن گناہوں کا تعلق تیری ذات سے ہے تم معاف فرما دے، اور تیرے بندوں کے ساتھ تعلق ہی اپنی طرف سے بھرپائی کر دے۔ یہ مناجات مقبول میں اگر پوری پڑھتا ہے تو میں نے بیعت ہونے والوں کو بعض لوگوں کو اجازت دی ہے اس کی مناجات مقبول پڑھنے کی۔ یہ اجازت کا ماننا یہ نہیں کہ میں ناجائز ہو اس سے پہلے، لیکن اجازت میں ایک برکت ہے نا، بزرگوں سے جو چلا آ رہا ہے۔ مجھے مناجات مقبول کی اجازت 50 سال پہلے ملی، یہ بھی آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مسیح اللہ نہیں، اس میں لوگوں کو ثابت ہو جاتی ہے، یہ وسیع اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سب سے بڑے خلفاء، حکیم الامت کی۔ تو میں ان سے بیعت ہوا، اور ایسے وقت میں بیعت ہوا کہ ابھی 21-22 سال کی، 23 سے پتہ نہیں اندازہ اتنی عمر ہو رہی ہوگی۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے اندر میں پڑھا رہا تھا، ابھی شروع کیا تھا میں نے کتابیں، تو معلوم ہوا کہ وہ تشریف لائے بمبئی علاج کے سلسلے میں، لوگ دوڑے، میں نے کہا کہ چلو یار اپنے ایسا کا موقع ملے گا، اور بالکل بیمار تھے، تو بیعت ہو گیا۔ تو بیعت ہونے کے بعد انہوں نے مجھے روزانہ ذکر پہلی بیعت کے اندر 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ بھی صبح بیٹھو اور ذکر کرو، خاص کر کے جو بیعت والے حضرات ہیں، نہیں ہے وہ بھی بیٹھو، سب بیٹھو، سب کو دے دوں گا اجازت میں، میرے پاس تو ہے ہی کیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ جن کے پاس گولڈ اور سونا ہوگا تو وہ اور بات ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم نکمے ہیں، تم بھی نکمے، ہم بھی نکمے، یوں سمجھ لو نہیں، تم نکمے تو نہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ہوا، بہت ہی برے کرتوت والا، بہت عجیب، اب اسے سمجھ لو نا، چھوٹی کی کوئی گناہ چھوڑے نہیں، شرک نہیں کیا لیکن توحید پر مسلم۔ اب آدمی کو فکر ہوتی ہے نا، اور یہ گناہ ابھی دل میں ہے سب۔ گیا، جانے کے بعد کہا حضرت آیا ہوں میں اپنی اصلاح کے لیے، تو کہا رہ جاؤ خانقاہ میں، رہ گئے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہوئے۔ حضرت نے ایک دن اس کو بلایا بڑی شفقت کے ساتھ کہ دیکھو تمہاری اصلاح میرے بس میں نہیں ہے، پیشانی پر کچھ لکھ دیا، سمجھے نا، میرے بس میں نہیں، شیخ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔
لیکن کہا ایک اور بزرگ ہے ہمارے زمانے میں، ان کو میں سفارش بھی کر دیتا ہوں اور خط بھی لکھ دیتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، کیونکہ یہ دوسری لائن ہے. بھائی لائن ہوتی ہے نا، جیسے ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں یہاں نہیں تو پھر کہتے ہیں انڈیا میں چلے جاؤ وہاں علاج کرو، انڈیا والا کہتا ہے امریکہ چلے جاؤ، امریکہ والا کہتا ہے وہاں چلے جاؤ، یہاں ڈاکٹر کہتا ہے لندن چلے جاؤ، لندن والا کہتا ہے. تو وہ کانپ گیا بالکل جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پیشانی کو دیکھ کر کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، ایک چیز لکھی گئی ہے تیری تقدیر میں کیسا کر سکتا ہوں. اور نام کس کا لیا؟ سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ یہ بھی. وہ بیچارہ وہ تو مایوس ہونے لگا جب یہاں نہ ہوا تو وہاں کیا ہونے کا، لیکن چونکہ حضرت نے حکم دیا اور حضرت آگے تھی جاؤ جاؤ جاؤ. دیکھا بعض اوقات مایوس ہے نا. اسی لیے ہم کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اس پر سودا کرو. جو غیب کی چیزیں جو عالم غیب کی نظر آنے لگے نا تو بہت مصیبت ہو جائے گی، پھر کام سے رک جائیں گے. ابھی قبر ہی کا معاملہ ہے، اگر نظر آئے تو میں زیادہ بات نہیں کرتا آپ لوگوں سے. تو وہ گیا سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور شیخ کی بات بتائی. تو سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی تو بھی گنہگار اور تیرے سے بڑا گنہگار میں ہوں، آ جاؤ دونوں بیٹھ جاؤ کام کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، جو میرا ہو جائے تو ہو جائے گا. بس یہ لفظ اللہ جل شانہ کو پسند آ گیا. حق تعالیٰ جل شانہ تقدیر کی لیک کو بھی مٹاتے ہیں اور اس کی شرط جو ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے. یہ ایسا کہے گا میں مٹا دوں گا، میں بھی بہت بڑا گنہگار. کچھ اس وقت ایک حال طاری ہو گیا سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ. اسی حال کے بدلے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کو ہدایت کی توفیق دی. کہا یہاں رہ. پھر کچھ دن ہو گئے، بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی اچھا اللہ جل شانہ تیرے ساتھ بس تو ایسا کر شیخ کی ملاقات کر گیا شیخ عبد القادر جیلانی. تو ایک ہفتہ گیا کہیں اور نہ کہہ دے. وہاں گیا تو شیخ کھڑے ہو گئے، ملاقات کی کہ بھائی یہ کام جو ہے نا وہ احمد رفاعی کبیر ہی کا تھا، تمہارا کام بن گیا. وہ کیا بات تھی اس وقت؟ ایک عاجزی کا جملہ. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں ہے نا، اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر بڑا نہ سمجھو. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کچھ کہہ رہا تھا، جیسے بات نہیں گئی نا. یہ رمضان مبارک کے اندر اب یہ شیطان اپنا پروگرام بنا رہا ہے آخر یشرے میں. ہم آئیں گے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسے بھی ہوں گے. تو میں نے کہا مناجات مقبول کے اندر حضرت جو ہے وہ دعا نقل کی. تو میں کہہ رہا تھا مجھے اس کی اجازت حضرت مصلح الامت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری کاغذ گم ہوا ہے نا. وہ بہت مدت تک میرے پاس رہا، میں نے برکت کے طور پر رکھا. 3-4 کاغذات تھے حضرت کی، تو گم ہو گئے. میں بہت پریشان تھا. اب یہ پریشانی آپ کو کہہ کر کیا کروں، آپ تھوڑا ڈھونڈ کر لائیں گے. میں نے یہی سمجھا کہ میری کم بختی ہے کہ جس طرح ہے نا کس طرح ایسا کرتے کرتے اس رمضان مبارک میں ابھی 2-4-5 دن پر میں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو سامنے وہ کاغذات سارے آ گئے. میں نے اس کو لے کر یہاں سے لگایا، ایسا لگایا اور بہت اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے. اور اب میں کہا ایسا کروں گا تو نہیں، لیکن ایسا کہ 10,000 کاپیاں بنا کر رکھوں. بھائی کوئی چیز مجھے تو یہ مناجات مقبول، اس میں دعا صاحب مناجات مقبول نے کی. یہ اللہ جن گناہوں کا تعلق تیری اجازت ہے معاف، اور یہ اللہ جن گناہ کا تعلق تیرے بندے اور بندیوں سے میرے ہو کسی کا لینا، مولا کریم تو اپنی طرف سے بھرپائی کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت بھی ہے، قیامت کے میدان میں ہوگا ایسا، آمنے سامنے ہوں گے. اور کہا کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں اور تیرا یہ نکلتا ہے. تو کہا ہاں آج تو لوں گا کیونکہ وہ جنت میں جانا ہے. تو اللہ جل شانہ اس کو بتائیں گے دیکھو وہ محل ہے جنت کا محل، یہ کون خریدنا چاہتا کہ میں. کہا اتنا پیسہ تیرے پاس نہیں ہے. کہا اس کو معاف کر دیا تو مل جائے گا، وہ معاف کر لیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہاں اسرفو کہا، اسرفو کا معنی کیا؟ چھوٹی سی جنہوں حد سے زیادہ گناہ کیا ہے، حد سے زیادہ، جس گناہ کو کوئی بول بھی نہیں سکتا ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جل شانہ ان سب گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن تمہارے اندر چاہیے کیا کرنا؟ معافی. تو اب اتنا کر سکتے آخری عشر کے اندر زیادہ تر یہ رکھو استغفار، اللہ مغفر لی، اللہ پڑھو، سب کچھ کرو ہے نا.
اور میں کہتا ہوں ان دو چیزوں کو لازم پکڑو، درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہم اغفر لی کہنا ہو اس سے پہلے درود پڑھ لو، بعد میں درود پڑھ لو، چاہے درود کا چھوٹا سیگا ہو چاہے بڑا سیگا ہو، یہ ہے۔ اور مختلف درود کی سیگے آپ کو یاد ہو تو وہ بھی پڑھتے رہو۔ تراویح میں بھی یہ کام چالو رکھو، تراویح کے اندر تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو 2 رکعت 4 رکعت کے بعد جو ملتا ہے اس میں آپ اگر کوشش کرو تو درود پڑھ سکتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہوا کتنا نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انشاءاللہ جب ایک کے اوپر 10 اور ایک کے اوپر 100 ملے گا تب چلے گا پتہ۔ تو آخری اشرا ہے نا، جس حال میں ہو، حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، مختصر سی وقت ہو گیا ہے، کبھی کبھار تھوڑا سا ہاں بھائی رشی پڑھ لو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ انشاءاللہ، لمبی دعا تو پھر بعد میں ہوگی، رشی پڑھ لو۔ سلام علی عباده الذین اصطفى۔ ایک منٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے کل مسئلہ بیان کیا تھا، علام الغیوب اللہ حاضر ناظر اللہ جل شانہ، لیکن اس درود پاک پڑھتے وقت یہ مناجات مقبول کے حاشیے میں بھی لکھا ہے اور جگہ میں لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے تصور کریں کہ ہم جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جا رہا ہے۔ جالی جانتے ہو نا، کیسے سنوری، کیسا اچھا رنگ اور کیسا اچھا مجمع اور کیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی بل بلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، دیکھا کہ نہیں کبھی؟ ہاں اللہ جل شانہ۔ دو چیز ہے، ایک تو وہ ہاں مکہ مکرمہ میں کہاں روتے ہیں بولو نا، ملتزم، بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود درمیان میں ایک ہی جگہ، اور ایک جگہ ہاں، لیکن ملتزم ملی ہے مدینہ والے کے طفیل کے اندر، سمجھے؟ ملتزم ہمیں اللہ نے دیا، اللہ نے، لیکن کس کے طفیل میں ملی ہے؟ وہ مدینہ کے سرکار کے طفیل میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طفیل میں یہ ملا ہے ملتزم۔ تو بزرگوں نے کہا جس کو رونا نہیں آتا ہو تو یہاں پہلے چلے جاوے یا وہاں پہلے چلے جاوے، دونوں جگہ پر جاوے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ رونا بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے صبح ہم ذکر سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ رات کو جب مسجد چھوڑتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے خالق صلی اللہ علیہ وسلم، خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن صبح ذکر اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے کہتا ہوں اگر وقت ملے تو صبح جو 5-10 منٹ ذکر ہو رہا ہے اس میں ضرور بیٹھ جائے، ہے نا۔ حضرت شاہ صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ مرکدو کی آخری عمر میں جب بہت کمزوری ہو گئی تو پھر یہ بہت کوشش رہی کہ یہ دونوں چیزیں بہت عام ہو جائے، ایک تو ذکر اللہ اور ایک درود پاک، اور کثرت سے لوگوں نے خواب میں یا بشارت میں دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ مرکدو کا جو ہے مرتبے کو اللہ جل شانہ نے اس درود پاک کی وجہ سے بہت زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی بلند فرمایا۔ تو صبح میں ذکر بھی ہے نا بہت کوشش کی۔ میں نے سنا حضرت جو ہے حضرت شیخ صاحب مولانا مطالعہ صاحب مد ظلہ العلی ادام اللہ فیوزکم، وہ انہوں نے جو ہے بعض بڑے بڑے علماء کے اوپر ذکر کے متعلق کچھ خط لکھا ہے۔ ابھی میری ان سے بات ہوئی نہیں، انشاءاللہ ملاقات پر میں تفصیل سے بات کروں گا ان سے، تاکہ اور کوئی نئی چیزیں بھی معلوم ہو جائے۔ اس میں بزرگوں سے ملنا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ تو ذکر کو بھی بہت عام کرنے کی گویا تاکید لکھی ہے، اور درود پاک کے تو یہاں ہے ہی ہے نا۔ اور یہ جہری درود تو بہت، میں نے کہا میں تو خود حضرت شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو سنا کرتا تھا جی۔ تو صبح ہے نا، اور ذکر بھی کرو۔ آج قرآن پاک میں بھی آیا، جب تراویح شروع کی نا تو فوراً ہی آیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اتلو، یہی شروع ہے نا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ پہلی آیت شروع تراویح، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ جل شانہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر صبح میں ٹائم مل جائے 10 منٹ تو آپ سبھی لوگ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ پہلے میں نے کسی وجہ سے ذرا ذکر جہری کو یہ کیا تھا، لیکن پھر وہ حضرت کی مجھے خبر ہوئی تو پھر میں نے کہا نہیں، اللہ کی مسجد ذکر سے معمور ہونا چاہیے۔ اور اللہ کرے ساری مساجد میں خصوصاً جو ہے اور جگہ پر تو ہم پتہ نہیں، لیکن لیسٹر کی ساری مسجدوں میں یہ چیز شروع ہو جائے، یہ درود پاک بھی شروع ہو جائے، اور یعنی جہری، یہ جس طرح پڑھتے ہیں نا ہاں اس طریقے سے جہری بڑے ادب سے، اور سب سنے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ابھی صوفی تمہارا نام لے، صوفی اور سب ادب کے ساتھ آپ دیکھیے، لیکن ایسا یہ مقام تو حضور ہی کو ملا کیا، رفعنا اللہ کا ذکر محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور سب لوگ جو ہے گردن جھکا کر ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو اس پر ہماری رات گویا آخری نماز ہوتی ہے، اور پہلی نماز کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو فجر میں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ دیر کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بھی کہتے جائیے 2-3 منٹ کے بعد، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور اس میں اللہ جل شانہ کا
تصور باندھیے محمد رسول آئے تو روزے کا تصور ہو جائے ماشاءاللہ. پھر کام ہی کیا ہے, پھر چیز کیا چاہیے. جی ہاں, اللہ کریم اس کا رسول کریم, صد شکر کہ ہستے میاں نے دو کریم. سمجھے بھائی, اللہ بھی کریم ہے نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم بدلایا ہے. جی ہاں, رسول کریم کہتے ہیں نا, اللہ تو کریم ہے, یہ اصلی صفت اللہ پاک کی حضور کو دی اللہ جل شانہ نے, ہے نا. یہ تو صد شکر کہ ہستے میاں نے دو کریم, اللہ کا شکر ہے 100 شکر بھی یا اس سے بھی زیادہ کہ ہم کس کے دو کریموں کے درمیان میں یہ بھی دو اللہ جل شانہ. دعا کر لیجیے انشاءاللہ. مختصر سی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ. کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساری کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو یا اللہ قبول فرما لے, اس میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما لے. سارے بیٹھنے والوں کو عطا فرما, سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا, اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا وارحمنا, اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اعف عنا فإنک عفو کریم, اللہم اعف عنا فإنک عفو کریم, اللہم انک عفو کریم تحب العفو عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.